الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس شخص کی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی عمر تقریباً 35 یا 26 سال تھی۔ اس کی شخصیت میں بہت وجاہت تھی۔ جب تیسرے دن اسے ہوش آیا تو بلال نے اس شخص سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا اور پھر اس کی بیوی اور 2 بیٹے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ بڑے بیٹے کی عمر 9 سال جبکہ چھوٹے کی 7 سال تھی۔ اس کی بیوی کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ پچھلے 2 دن ہم نے کیسے گزارے ہیں یہ تو بس ہمیں ہی پتہ ہے۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، بلال نے شخص کی بیوی کو تسلی دی تھی۔ آپ اگر برا نہ مانیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، لیکن پھر بھی اگر ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ بلال نے کہا، نہیں آپ جا سکتے ہیں، میرے بھائی پہنچتے ہوں گے۔ اس نے بلال کو جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی میں جب سے آئی ہوں آپ تو ہمارے پاس ہی نہیں بیٹھتے، اقصیٰ نے بھائی سے گلہ کیا تھا۔ ارے نہیں پڑی، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، بس چلو خیر ہے، میں 1 ہفتے کی چھٹی لے لیتا ہوں اکیڈمی سے، پھر آپ کی سیلری کٹے گی نا۔ کوئی بات نہیں میری بہن، ہم اس ہفتے ہر روز گھومنے پھرنے جائیں گے۔ واقعی؟ اقصیٰ نے خوشی سے پوچھا۔ بلال اپنی بہن کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگنے لگا۔ اقصیٰ اور پھپھو 1 مہینہ ہی رہی تھی بلال کے پاس اور اب بلال خود انہیں اسلام آباد چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ اسلام آباد میں تھا کہ اسے ایک کال آئی۔ ہیلو کون؟ جی میں مرتضیٰ۔ کون مرتضیٰ؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا تھا نا؟ اور اچھا سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کہاں ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سر ابھی تو میں اسلام آباد میں ہوں، کراچی آ کر ملاقات ہوگی۔ ابھی بلال اسلام آباد میں ہی تھا، پھپھو اور ان کے شوہر کی کار حادثے میں موت ہو گئی۔ بلال کو اب گہرا صدمہ تھا کہ ایک پھپھو ہی تھی جو اس کی اپنی تھی اور اب وہ بھی نہیں رہی، اور دوسرا یہ کہ پڑی اب کہاں رہے گی۔ پھپھو اور ان کے شوہر کے سونے کے بعد بلال پڑی کو اپنے ساتھ کراچی ہی لے آیا۔ ویسے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جس دلدل میں وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اب اسے نکلنا اس کے لیے جیسے ناممکن سی بات تھی۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں کوئی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بلال پریشانی کے عالم میں آنکھیں موڑے لیٹا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ ہیلو کون؟ میں مرتضیٰ، بتایا تو تھا۔ اوہ سوری سر، ہماری فیملی میں کچھ پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ جی میری پھپھو اور ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بدقسمتی سے وہ بچ نہیں سکے۔ اوہ بہت افسوس ہوا، اگر ممکن ہو تو آپ مجھ سے ملنے آ جائیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں مل سکتے ہیں آپ مجھے؟ بلال اور مرتضیٰ ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیے اس کا احسان تو میں نہیں اتار سکتا، مگر آپ کا جتنا خرچہ آیا آپ بتا دیں، میں آپ کو آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ سر اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ مطلب؟ مرتضیٰ کچھ پریشان ہو گیا، اور جو کچھ اسے بلال نے کرنے کے لیے کہا تھا تو مرتضیٰ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، مرتضیٰ یہ کہتے کھڑا ہو گیا۔ جانے ہی لگا تھا کہ بلال نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو جیسے بلال کی آنکھوں میں بے بسی دکھائی دی، مگر وہ بلال کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا مرتضیٰ؟ یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ میرے اپنے بچوں کا ہی سوچ لیا ہوتا۔ کیوں مرتضیٰ، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ اب اپنے شوہر کا گریبان پکڑے اس سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے اپنی خواہشات کا ہمیشہ گلا گھونٹ دیا، اس لیے کہ آپ خوش رہیں۔ میں نے ہر طرح کے حالات میں گزارا کیا، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ بتائیں مرتضیٰ، آپ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتے تو میں خوشی خوشی اپنی جان بھی دے دیتی، مگر یہ سب؟ پلیز فاطمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ مت بولیں۔ ایسی ہوتی ہے محبت جس میں اپنے محبوب کے جذبات اور احساسات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ میں کون ہوں مرتضیٰ؟ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ تم میری شریک حیات ہو، میری زندگی میں تمہارا مقام الگ ہے۔ مقام، عزت یہ کیا ہوتا ہے؟ میری عزت ہی 2 کوڑی کی کر دی آپ نے، مجھے اتنی اونچائی سے گرایا کہ میں اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہی اب۔
وہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بلال یہ فیصلہ کر کے ایک طرف سے پرسکون تو ہو گیا تھا، مگر جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فیصلہ کرنے میں بہت جلدی دکھا گیا ہے۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اپنے کسی جاننے والے کے تعاون سے سعودی عرب میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور 1 مہینے بعد اسے کراچی سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ مرتضیٰ کی بیوی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس لیے اس صدمے کو سہنا آسان نہ تھا۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ مرتضیٰ پریشان تھا۔ پلیز فاطمہ، کچھ تو بولو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، بات کرو مجھ سے۔ تم کہتی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ مجھ سے پوچھ کر شادی کی تھی اس سے، جو میرے کہنے پر چھوڑ دیں گے۔ اگر اتنی ہمت نہیں تھی تو اس سے نکاح نہ کرتے۔ اب کیا ہے تو نبھائیں۔ میں کس کی بددعائیں نہیں لے سکتی۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، میں یہ صرف بچوں کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہ رہتی۔ بلال بہت پریشان ہو گیا تھا۔ دن بدن حالات ایسے ہوتے گئے کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس پارٹی سے خود کو الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ بلال کو اس بزرگ کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اگر ملک چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، ورنہ یہ پارٹی کے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات سچ بھی تھی، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ ہر بندہ اب اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے یہ ملک چھوڑنے میں عافیت جانی، مگر وہ اپنی بہن کو لے کر کہاں جاتا؟ وہ تو ایک مرد تھا، کہیں بھی رہ لیتا، مگر اس کی جان سے بھی پیاری بہن اسے کہاں چھوڑتا؟ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ بلال نے فون ریسیور کیا تو وہی شخص کا جس کی جان بلال نے بچائی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا اور بلال کی نظر میں وہ ایک شخص تھا جو اس کی بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہو سکتا تھا۔ پہلے تو بلال کی بات سن کر وہ غصے میں آ گیا، لیکن پھر بلال نے اسے اپنے سارے حالات بتائے۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سر، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے۔ اتنی جلدی کون کرے گا میری بہن سے شادی؟ اگر آپ اسے اپنے گھر بغیر نکاح کے لے جائیں گے تو لوگوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو کیا وضاحت دیں گے؟ پھر کون کرے گا اس سے شادی؟ دیکھیے، میں آپ کو کوئی غلط کام کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے ایسی بات نہ کرتا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کہے گی، کہاں جائے گی؟ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، میں کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں اسے؟ میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، پلیز مجھ پر رحم کھائیں۔ پری، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی کیا؟ ہاں بھائی، آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جان بھی مانگے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ نہیں میری بہن، جان دینا تو شاید پھر بھی آسان ہو اس کے مقابلے میں جو میں تم سے مانگنے جا رہا ہوں۔ اور پھر بلال نے پری کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ بھائی، میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے میری جان، بس کل صبح 10 بجے تیار رہنا۔ بلال یہ سب بول کر جا چکا تھا، مگر پری سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ تو جان دینے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ پھر ایک شادی شدہ بندے سے شادی کرنا کسی جہنم میں جانے سے کم نہیں تھا۔ بلال نکاح کے لیے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لایا، البتہ مرتضیٰ اپنے ایک دوست کو گواہ کے طور پر ساتھ لے گیا تھا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔